بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کم ظرفی، مثال کے طور پر 1000 روپے جیب میں ہے اور بازار سے گزر رہا ہے، دکان پہ دیکھتا ہے تو اس کا نفس یہ کہتا ہے تیرے پاس کیا ہے، دیکھ کتنی بڑی دکان ہے، کیسی کیسی چیزیں ملتی ہیں، تو اس کی طرف دیکھ بھی نہیں سکتا۔ اب یہ اندر ہی اندر مسوستا ہے، کڑتا ہے، ہائے میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ پھر آگے کسی دکان پہ جاتا ہے، پھر وہاں جا کر کھڑا ہوتا ہے، پھر دیکھتا ہے کہ میرے پاس تو کل 1000 روپے ہیں، یا تو بہت مہنگی دکان ہے۔ اب اس کو کیا کہتے ہیں؟ کم ظرفی۔ یا مثلا بس میں بیٹھے اور بس میں بیٹھنے کے بعد اب 5 روپے دیے، کرایہ تھا 4 روپے، اب 1 روپیہ کنڈکٹر نے رکھا اس کے لیے کہ بعد میں دوں گا، اور یہ دیتے ہوئے ہے نہیں۔ آپ میں اگر کوئی کنڈکٹر ہو تو معاف کرنا، کیونکہ اصلاح جب تک نہ ہوئی بھی ہوتی ہو تو ہمیشہ لالچ یہی رہتا ہے، اور اس کو کہتے ہیں سائیڈ بزنس۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ سائیڈ بزنس، کہ تنخواہ تو 8000 ہے لیکن سائیڈ میں کچھ ہو جاتا ہے تو 10,000 بن جاتا ہے۔ یہ حرام ہے دوستو، حرام۔ اب 4 روپے 5 کا نوٹ آپ نے دیا، اس نے 4 روپے کا ٹکٹ پھاڑ کے آپ کو دے دیا اور 1 روپیہ رکھ لیا، کہا کہ بعد میں دیتے ہیں۔ اب وہ دیتا ہوتا کچھ ہے نہیں، اب آپ کے قریب سے گزرا، آپ نے اس سے کہا کہ بھائی 1 روپے۔ اب جب وہ قریب سے گزر رہا ہے تو آپ کے دل میں تو آتا ہے کہ اس سے کہوں، لیکن جب قریب آتا ہے تو ہمت نہیں ہوتی، تو کہا یار 1 روپیہ اس سے مانگنا، یہ کمظرفی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہتے ہیں تو اللہ پاک اندر کی بیماریوں کا علاج بھی کرتے ہیں، حل بھی نکالتے ہیں۔ میں بھی خود اس مرض میں مبتلا تھا، بس میں اگر ٹکٹ کے لیے پیسے دے دیے اور 2-4 روپے باقی ہیں تو ہمت نہیں ہوتی تھی مانگنے کی۔ یہ بچپن کی بات ہے۔ تو ایک مرتبہ اسی طرح کا معاملہ ہوا، ہمارے سامنے آگے برادران وطن میں سے کوئی تھا، بیٹھا ہوا تھا، اس کا 1 روپیہ نکلتا تھا اس کے پاس، یہ شاید 50 پیسے نکلتے تھے، ایسا کچھ تھا۔ تو جب آیا کنڈکٹر تو اس نے کہا بھائی میرے پیسے باقی ہیں، کہاں 1 روپیہ ہے، کھا نہیں جائیں گے؟ کہا کیوں؟ اس نے تیور بدلے اور کہا کیوں؟ 1 روپیہ حرام کا آتا ہے؟ بس یہ جملہ اس کا کہنا تھا کہ ہمیں ہمت آ گئی، یہ جملہ اس کا کہنا تھا، ہمت آ گئی کہ واہ بھائی واہ، کیا بات اللہ نے تجھ سے کہلوائی کہ 1 روپیہ حرام کا آتا ہے۔ محنت لگتی ہے 1 روپیہ تیار کرنے میں، 1 روپیہ پیدا کرنے میں، 1 روپیہ کھڑا کرنے میں محنت لگتی ہے۔ بس کنڈکٹر خاموش، اور اس نے روپیہ نکالا اور دے دیا، منہ بنا کر۔ منہ تو بنانا ہی تھا اس کو۔ تو آدمی اپنے حق کو لینے میں ادب کا رعایت کرے، خیال کرے، اور جب سامنے والا آناکانی کرے تو پھر شیر کی آنکھیں دکھائے اس کو، سمجھے کہ نہیں؟ اس لیے کہ جب کمظرفی ہوتی ہے تو آدمی ہمت نہیں کرتا، ہمت نہیں کرتا۔ اپنے حق کو تو ہمیشہ وصول کرنا چاہیے دوست۔ ہاں، حق کو چھوڑ دینا کسی موقع پر جہاں فساد کا خطرہ ہو، یہ بہادری کہلاتی ہے، وہ ایثار کہلاتا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، اس کی الگ ایک فہم ہے، سمجھ ہے۔ لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپ جو ہیں کسی سے نہ مانگے، پیٹرول پمپ پر گئے اور وہاں آپ کے کچھ پیسے نکلتے تھے، آپ نے نہیں لیے، اس سے جو ہے فساد وجود میں آئے گا۔ ہر آدمی سے پھر وہ یہی توقع رکھے گا کہ اوپر کے پیسے لوگ مانگا نہیں کرتے، ہر آدمی سے یہی توقع کرے گا، اور اس سے جو ہے فساد وجود میں آئے۔ ایک بائک والا ہے، 50 روپے کا اس نے پیٹرول بھروایا، اور جو جتنا لیٹر پیٹرول اس میں ڈالا اس نے اس کی ٹنکی میں، وہ 40 روپے 45 روپے کچھ پیسے کا تھا، آگے کے پیسے بچتے تھے۔ اب یہ پیسے ایسے تھے جو اس کے لیے انتہائی اہم ہیں۔ ایک بائک والا ہے، چھوٹا سا بچہ ساتھ میں بیٹھا ہوا ہے، پیسے دوسرے کچھ ہے نہیں، بچہ رو سکتا ہے، اس کو کچھ دلوانا پڑ سکتا ہے، جی، تو اس کے لیے تو بہت کچھ ہے، وہ 3-4 روپے جو بچ رہے ہیں اوپر کے، لیکن وہ اپنی جیب گرم کر رہے ہیں، حالانکہ ان کو تنخواہ ملتی ہے۔ راجدھانی میں اگست کرانتی میں آپ سفر کریں تو اس کے ٹکٹ ہی میں کھانا انکلوڈ ہوتا ہے، کھانا اس میں ملتا ہے۔ اب چنانچہ کھانے کی سروس دینے کے بعد بیرے وہ لے کر آتے ہیں ٹرے، اس میں ایک طرف سونف رکھی ہوئی ہوتی ہے، 200-400 روپے اوپر سے اپنی جیب میں نکال کے ڈال دیتے ہیں، تاکہ یہ پتہ چلے کہ یہ سونف جو دی جا رہی ہے اس پر کچھ دیا بھی جاتا ہے، حالانکہ اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ سرو کرنے والوں کو ہرگز کچھ ٹپ نہ دی جائے، ان کو کوئی جو ہے رشوت نہ دی جائے، ان کی ہمت افزائی کے لیے کوئی چیز نہ دی جائے، ان کو تنخواہ ملتی ہے، لیکن ان کا اصول اس کو اپنا حق سمجھتے ہیں۔ تو کئی مرتبہ ایسے مقام پہ آدمی ذرا سا ہچکچا جاتا ہے، ہچر مچر ہو جاتا ہے، نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ چیز اس کو پھر دیتا ہے یا وہ چیز چھوڑ دیتا ہے، اس سے معاشرے کے اندر فساد وجود میں آتا ہے اور کمظرفی کے اندر اور اضافہ ہوتا ہے۔ اپنے حق کو حسن اخلاق کے ذریعے سے دوستو وصول کرنا چاہیے، اپنے حق کو وصول کرنا چاہیے۔ تو
ہم انسان ہیں اور ہماری طبیعت جو ہے کہ اندر جہل ہے. انسان کے علاوہ جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں ان کو سکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ سیکھے سکھائے ہوتے ہیں. مچھلی کا بچہ پیدا ہوتا ہے عالم ہوتا ہے، تیرنا خود جانتا ہے، ماں اس کو سکھاتی نہیں ہے. مرغی کا بچہ پیدا ہوتا ہے عالم ہوتا ہے، چننا دانا چننا خود جانتا ہے، بس ماں کی اتباع میں رہتا ہے، ماں کے جلو میں رہتا ہے، ماں کے پہلو میں رہتا ہے، ساتھ ساتھ چلتا ہے، لیکن وہ دانا چننا خود جانتا ہے. غرض یہ کہ کائنات کی جتنی چیزیں ہیں، جتنی مخلوق ہیں انسان کے علاوہ، سارے کی سارے عالم ہیں، انسانی جاہل ہے. اور اس کے جہل کو دور کرنے کے لیے اللہ پاک نے علوم نبوت انبیاء کرام کو بھیجا، علوم نبوت سے اس کی تربیت فرمائی. اور فطری طور پر ماں اس کو کھانا سکھاتی ہے، اس کو چلنا سکھاتی ہے، انگلی پکڑ کے چلنا سکھاتی ہے، کھانا سکھاتی ہے، ہر چیز کی تربیت ماں کرتی ہے. تو انسان تربیت کا محتاج ہے، انسان تربیت کا محتاج ہے. اور تربیت جو ہے ماں کی گود سے شروع ہوتی ہے، ماں کی گود سے شروع ہوتی ہے. اور سیکھنا سکھانا یہ قبر کے کنارے تک چالو رہتا ہے، یعنی جب تک کہ آدمی وفات نہ پا جائے وہاں تک سیکھنا سکھانا اس کا جاری رہتا ہے. جس بندے نے اپنے آپ کو یہ سمجھ لیا کہ میں کامل ہوں، مجھے سب آتا ہے، میں سب جانتا ہوں، یہ سمجھو کہ اس نے اس صلاح و تربیت کا دروازہ اپنے اوپر بند کر لیا. اب کوئی بھی بندہ اس کو کوئی سمجھانے کی بات کہے گا، میاں چپ رہو، ہم نے دنیا دیکھی، ہم سب جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں. یہ اس کا ایک کبر ہے. اس نے اپنی جو ہے فہم پر تالے لگا لیے. اب وہ کسی سے کچھ سیکھنا نہیں چاہتا، اب وہ سمجھنا نہیں چاہتا، اب وہ سمجھنا نہیں چاہتا.